بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ دیا جلائے رکھنا کہانی کا 10واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آپ کو دیکھ کر میں ثنا سمجھا، پھر میں آپے میں ہی نہیں رہا، آپ کے محلے کے بازار سے چاقو خرید کر لے آیا۔ اسے میں نے اپنی حفاظت کے لیے خریدا تھا، اس سے کسی کی جان لینا مقصود نہیں تھا۔ اس نے فرش پر سے کاغذ اٹھا کر اس میں چاقو لپیٹا اور بولا، بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو قتل جیسے سنگین جرم سے بچا لیا۔ نازنین نے کہا، میں آپ کے ہاتھوں ماری جاتی تو میرے شوہر غم و صدمے سے خودکشی کر لیتے۔ خدا جانے میری بچی کا کیا حشر ہوتا۔ عاطف اپنے دل میں نازنین کے حوصلے اور بہادری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آئیے، نازنین نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اسے کہا، اندر چل کر بیٹھے۔ کون ہیں؟ عاطف نے پوچھا اور کہا، نہیں، مجھے اجازت دیجیے، میں اب اس قابل نہیں رہا ہوں کہ اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہروں۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کیجیے، نازنین بولی۔ تو اس کے لہجے میں شرم ساری تھی۔ ابھی جو کچھ ہوا وہ محض غلط فہمی کی بنا پر، اس میں نہ تو آپ کا دوش اور نہ میرا۔ یوں بھی میرا آپ سے ایک رشتہ ہے، میں اس رشتے کے ناطے آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ ثنا سے آپ کی شادی ہونے کے بعد مجھ سے رشتہ ناتا تو ہو گیا ہے۔ نازنین کے لبوں پر ایک غیر اختیاری مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں آپ کو غیروں کی طرح جانے نہیں دوں گی، اب آپ اپنوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ عاطف انکار نہ کر سکا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی جہاں صوفہ سیٹ، چند کرسیاں، کھانے کی میز اور ایک گوشے میں ٹیلی ویژن سیٹ رکھا تھا۔ ٹیلی ویژن پر ایک خوبصورت سے فریم میں ایک رنگین تصویر بھی جڑی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں نازنین اور ایک مرد کے درمیان ایک 5 سال کی بچی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے نازنین کی شناخت پیشانی کے زخم سے کی تھی۔ یہ میری دنیا ہے، نازنین نے تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ تسنیم آج صبح ہی اپنی دادی سے ملنے گئی ہے، اسے اس کے ابو رات 11 بجے تک لے کر آئیں گے۔ عاطف نے لڑکی کی طرف ایک ٹک دیکھا اور رسمی انداز میں کہا، خدا نظر بد سے بچائے، بڑی پیاری بچی ہے۔ جب عاطف صوفہ پر ٹک گیا تو نازنین کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ندامت کے سے انداز میں بولی، میں آپ کو زحمت دینا چاہتی ہوں، اگر آپ کچھ خیال نہ فرمائیں تو اپنی شادی کی کہانی سنا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے ابو نے آپ کے ساتھ کون سی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ پھر توقف کر کے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے سراپا میں ایک لہر سی اٹھی۔ 1 منٹ عاطف صاحب، اس کے لہجے میں شکستگی سی تھی۔ بعض اوقات اتفاقات بھی کیسے کیسے عجیب واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کچھ دیر کے لیے اجازت دیں، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کر لوں، پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ آپ تکلف نہ کریں پلیز، عاطف نے رسمی طور پر انکار کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ نازنین نہیں مانی۔ وہ عاطف کو پڑھنے کے لیے اخبار اور رسالے دے کر صحن کی طرف چلی گئی جہاں باورچی خانہ تھا۔ وہ نصف گھنٹے بعد ٹرے لے کر آئی تو اس میں چائے اور پرتکلف ناشتہ تھا۔ چائے اور ناشتے کے دوران عاطف نے اپنی رام کہانی سنائی جسے وہ بڑے غور اور دھیان سے سنتی رہی۔ ادھر عاطف اپنی رام کہانی سناتے ہوئے بار بار بہک رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار
نازنین کے حسین اور شاداب چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ نگاہیں اس کے قابو میں نہ تھیں۔ معلوم نہیں کیوں اسے یہ گمان سا ہونے لگا تھا کہ یہ نازنین نہیں، ثنا ہے۔ اس کی آنکھیں فریب کھا رہی ہیں۔ عاطف نے جب اپنی کہانی ختم کی تو نازنین نے تاسف انگیز لہجے میں کہا، اف میرے خدایا، آپ کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق کیا گیا۔ وہ کسی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس گھنونے کھیل میں آپ کی بہن اور میری بیوی بھی شامل ہے۔ عاطف صاحب، خدا کے لیے میری بہن کو کوئی دوش نہ دیں۔ نازنین جھٹ سے بولی، وہ نیک اور معصوم ہے۔ یہ سب کچھ میرے ابو کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے ماضی میں کتنے ہی لڑکوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ ان کی انہی حرکتوں کے باعث میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس نے توقف کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سب کچھ دولت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ثنا کے بے مثال حسن کو اعلی کار بنا رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنی نظروں میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور خود روپوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ نازنین اپنی بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو عاطف نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر شفق کی جگہ زردی نے لے لی۔ وہ انتہائی دل شکستہ نظر آ رہی تھی۔ عاطف چند لمحوں تک اس کا چہرہ تکتا رہا، پڑھتا رہا جیسے کوئی کھلی کتاب ہو۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو خبر ہے کہ باپ بیٹی کہاں روپوش ہیں؟ نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ دونوں کراچی میں ہی ہوں گے۔ ان کے بارے میں کراچی میں مقیم رشتہ داروں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتا۔ آپ کسی ایک رشتہ دار کا پتہ مجھے دے دیں۔ ان میں سے کسی کا نام بتا دینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نازنین کچھ سوچتی ہوئی بولی، آپ مجھے اپنا پتہ لکھ کر دے دیں۔ نازنین نے اپنی بات ختم کر کے ساتھ والے کمرے میں گئی، کاپی اور بال پین لے کر آئی اور عاطف کو دیتے ہوئے بولی، میں 2-3 دن میں ایک کام سے کراچی آ رہی ہوں۔ ثنا اور ابو کا کسی سے پتہ چلا تو آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ بہت احسان ہوگا مجھ پر، عاطف نے کہا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ کسی طرح ابو کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ انتظار رہے گا، میرا یا ثنا کا؟ نازنین کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم ابھر آیا۔ دونوں کا ہی، عاطف نے سٹپٹا کے جواب دیا۔ دوسرے لمحے میں وہ بھی مسکرا دیا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نازنین نے حیرت سے پوچھا۔ کراچی واپس جا رہا ہوں۔ آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی اور زحمت ہوئی۔ میرا کراچی پہنچنا اشد ضروری ہے، اب میں رک نہیں سکتا۔ میں حیدرآباد اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں آیا تھا۔ لڑکے کے بارے میں کچھ معلوم کرنا تھا، مگر اگر آج رات گھر نہیں پہنچا تو سب کے سب پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جانتی ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کا سفر کس قدر خطرناک ہے۔ اچھا، نازنین نے کہا، لڑکے کا نام پتہ مجھے دے دیں، میں لڑکے کے بارے میں معلوم کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عاطف نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکال کر نازنین کی طرف بڑھا دیا جس پر لڑکے کے کوائف درج تھے۔ نازنین نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا تو اس کی مخروطی انگلیوں نے عاطف کی انگلیوں کو چھو لیا۔ عاطف کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی انگلیوں نے ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ اس کے سارے بدن میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ اس نے نازنین کی طرف دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ نازنین کی آنکھوں میں جیسے ان گنت پیغام جھانک رہے ہوں۔ اس نے سوچا کہیں اس کے احساسات تو نہیں ہیں جس سے نازنین کو اس اندازے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک اور احساس اس کی نس نس میں ایک سنسناہٹ سی دوڑا رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں ایک پرشباب اور بہت حسین عورت اس کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر سے تپ رہا تھا، ایک تپش سی تھی۔ اس نے سوچا، کیا نازنین بھی اس آنچ کو محسوس کر رہی ہے؟ پھر وہ ایک دم چونکا۔
اسے یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے۔ ایک مرد اور ناگ کا کیا بھروسہ؟ مرد کا پیر پھسلتے آخر دیر ہی کتنی لگتی ہے، پھر وہ نازنین کی نظروں میں ایسا ذلیل ہوگا کہ اسے ثنا ساری زندگی نہ مل سکے گی۔ ناز حسرت و یاس کے لہجے میں بولی، عاطف صاحب، کاش آپ سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کل جب ثنا کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ غیروں والا سلوک کیا ہے تو وہ کیا سوچے گی؟ عاطف مسکرایا، آپ فکر نہ کریں، میں اس روز آپ کی صفائی پیش کر کے آپ کو بچا لوں گا۔ آخری لمحے تک اسے نازنین بڑی اپنائیت محبت سے روکتی رہی۔ اس کا دل بھی خود سے نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک حسین اور پرشباب عورت کی رفاقت سے محروم ہو جائے۔ اس کے اندر ایک جنگ ہو رہی تھی، نیکی اور بدی کی جنگ۔ وہ ایک کڑی آزمائش اور سخت امتحان کے دور سے گزر رہا تھا۔ آخر وہ اس طلسم سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ نازنین نے بہت کہا مگر وہ رکا نہیں۔ رکتا بھی کیسے؟ تم لوگ پریشان ہو جاتے۔ عاطف گھر پہنچنے کے بعد گھر والوں کو وہاں کی تمام واقعات بتا رہا تھا۔ کسی دن ہم سب کو حیدرآباد لے کر چلیں، نازنین سے ملنے کے لیے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے، رضیہ بولی۔ آخر اس مکان کی رقم فکس ڈپازٹ اور حق مہر کا کیا ہوگا؟ تمہیں بیوقوف بنا کر اینٹ لیا گیا۔ ثنا مل جائے تو وہ بھی سب مل جائے گا، عاطف نے انہیں تسلی دی۔ عاطف کو حیدرآباد آئے تیسرا دن تھا۔ وہ حیدرآباد میں بیٹھا اہم فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس چپکے سے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سمجھا کہ دفتر کا چپڑاسی ہے، چائے کا وقت ہے، چائے لانے کے لیے پوچھنے آیا ہوگا۔ عاطف نے اس کی طرف بغیر دیکھے کہا، کچھ دیر پہلے تو چائے پی ہے، چائے نہیں پیوں گا اب، تم جاؤ۔ اگر تم نے چائے پی لی ہے تو میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو چائے پیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں میں۔ اس آواز میں شوخی کا عنصر تھا۔ عاطف کو آواز کسی اور مانوس سی لگی۔ اس نے چونک کر سیدھا دیکھا تو سعید صاحب کو دیکھا، وہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سعید صاحب کو دفتر میں دیکھ کر وہ اچھل گیا۔ سعید صاحب؟ اس کی برسوں سے شناسائی تھی۔ وہ شادی دفتر چلا رہے تھے۔ اس نے کچھ شادیاں سعید صاحب کی معرفت سے ہی کی تھیں۔ عجیب جھکی قسم کے آدمی تھے، اکثر کنوارے اور جوان لڑکوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تھے اور ان لڑکوں کو ان لڑکیوں سے شادی کرنے پر مجبور کرتے تھے جن کے رشتے ان کے پاس ہوتے تھے۔ وہ سعید صاحب کو دیکھ کر اپنی کرسی سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، دل میں انہیں سلواتیں سناتا اور زبان سے مسکراتا خوش دلی سے بولا، سعید صاحب آئیے، تشریف رکھیں۔ سعید صاحب اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹا، مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ تمہاری شادی افسوسناک واقعے کی نظر ہو گئی۔ میں نے سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ توقف کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے بڑی اپنائیت سے بولے، آخر چائے اور ناشتہ بھی تو حلق سے اتارنا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہوا؟ کیا لڑکی اور اس کے باپ کا پتہ چلا؟ نہیں سعید صاحب، عاطف کے دل پر نشتر سا چلا۔ میرے ساتھ بڑا زبردست قسم کا فراڈ ہوا ہے۔ اس واقعے نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ تم جیسا ذہین اور دور اندیش لڑکا ان کے چکر میں کیسے آ گیا؟ سنا ہے کہ اس نوسر باز نے تمہارے لاکھوں روپے ہڑپ لیے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کسی اور موضوع پر بات کریں؟ مجھے اس موضوع پر بہت اذیت ہوتی ہے۔ ویسے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس لیے تشریف لائے۔ سعید صاحب اس کے جواب میں جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس طرف بڑھایا اور بولے، جو ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈالو۔ میری مانو تم اب
दूसरी शादी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे लिए नगीना जैसा रिश्ता लाया हूँ। इस लिफाफे में इस लड़की की 2 तस्वीरें बमा कवायफ मौजूद हैं। लड़की वालों का पता भी मलफूफ है। लड़की की तस्वीरें लड़की की तस्वीरें अच्छी तरह देख लो। लड़की अगर पसंद आ जाए तो माँ और बहनों को भी तस्वीरें दिखा लेना। वो लड़की के घर सीधे पहुंच जाना। बात पक्की हो जाए तो मेरी मिठाई और फीस पहुंचा देना। क्या समझे बरखुरदार? शुक्रिया सईद साहब। आतिफ ने बेदिली से लिफाफा लेकर मेज की दराज में फाइलों और कागजों के नीचे दबा दिया। वो इनसे जल्द अज जल्द जान छुड़वाने की गर्ज से बोला, मैं ये लिफाफा आज ही अम्मी को पहुंचा दूंगा। उस रात के वाक़ये ने अरीबा के सीने में जो घाव था वो और गहरा हो गया था। इसे नहीं मालूम कि आतिफ इस कदर शकील कल्ब होगा। अब इस घाव ने जैसे नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अरीबा ने बहुत चाहा था कि वो आतिफ से नफरत करे। इसने अपने दिल को समझाया था कि आखिर वो किस आस पर, किस उम्मीद पर और किस बात पर आतिफ को पाने की तमन्ना कर रही है। आखिर वो ख्वाब क्यों देख रही है जिसकी ताबीर इसे नहीं मिल सकती। इस रोज़ तो इसके सीने में आतिफ अपनी गर्ज का एक ऐसा खंजर बेबस करके चला गया जिसने इसे जान कनी के आलम में मुब्तला कर दिया था। अरीबा सुबह ही घर से निकल रही थी कि सुल्ताना की आंख खुल गई। इसे गैर मतवक्को बुरके में देखा तो इसने हैरान होकर पूछा, अरीबा कहाँ जा रही हो? वो अफसुर्दगी से बोली, मैं जा भी कहाँ सकती हूँ। क्या आतिफ को छुप कर देखने जा रही हो, वो भी बुर्का पहनकर? सुल्ताना के चेहरे पर बड़ा गहरा इस्तजाब बिखर गया। हाँ आपा, इसने जैसे इतराफ किया। मैं इस बेवफा और खुदगर्ज को छुप छुप कर देखना चाहती हूँ। इसे कुछ दिनों से नहीं देखा। तुम एक मकार शख्स के पीछे अंधी होकर अकल से भी हाथ धो बैठी हो। सुल्ताना ने अपना सर पीट लिया। फिर मैं क्या करूँ आपा, कहाँ जाऊं? वो मुझे नाकर्दा गुनाहों की कितनी बड़ी सजा दे रहा है। ना तो मुझे तलाक देता है और ना ही अपने साथ रखता है। आपा मैं क्या करूं? मैं बहुत अरसे से ये चाहती हूँ कि अब वो इस बंधन को तोड़कर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मगर अब मैं ये भी नहीं चाहती। क्यों? सुल्ताना की आंखें हैरत से फैल गईं। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं इससे जितनी दूर जाती हूँ मैं उसके उतने ही करीब हो रही हूँ। गोया तुम अपनी सारी जिंदगी इस स्याहकार इंसान के पीछे बर्बाद करने पर तुली हो। सुल्ताना ने जहरखंद लहजे में कहा, हम आज शाम किसी आलिम के पास चलकर कोई सूरत निकालते हैं खुला की, मगर मैं किसी सूरत में आते से तलाक नहीं लूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो सुल्तानों को दहलीज पर हक्का बक्का छोड़कर घर से निकली। फिर गली में मेन रोड पर आईं। बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करती रही। बस आई तो इसमें सवार होकर आतिफ के घर के इलाके में उतरकर इसके मोहल्ले की तरफ बढ़ी। इसने अपना पूरा चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। वो बस स्टॉप पर खड़े होकर इस गली की सिमत अपनी निगाहें मरकूज किए खड़ी रही जहां से आतिफ को नमूदार होना था। कोई 1 घंटे के करबनाक इंतजार के बाद आतिफ का स्कूटर नमूदार हुआ। इसे आतिफ ही चला रहा था। इसका अपना आतिफ। आतिफ को देखते ही इसका दिल सीने में बिलियों उछलने लगा। वो बड़ी वारफ्तगी से इसकी सिमत बढ़ी, मगर ये देखकर इसके अरमानों पर ओस पड़ गई कि आतिफ का स्कूटर रुका नहीं। वो तेजी से मेन रोड की तरफ चला गया। इसके सीने में जैसे गम का समंदर शोर कर रहा था, मगर वो इससे भी बड़े बड़े सदमात से गुजर चुकी थी। ये नश्तर इसके लिए कोई नया नहीं था। वो तो अब इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी इसने अपने शाने पर नन्मो नाजुक हाथ का लम्स महसूस हुआ, इसने चौंक कर तिरछी नजर से अपने शाने की तरफ देखा तो उसे एक गोरा गोरा और खूबसूरत सा हाथ नजर आया। इस हसीन हाथ की मखरूती उंगली में एक जड़ाऊ अंगूठी चमक रही थी।
یہ ہاتھ زنانہ تھا۔ پھر اس ہاتھ کے لمس سے محبت کی گرمی اس کے جسم میں بجلی کی لہروں کی طرح اترتی جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھی، ورنہ دل سے دل کو راہ نہ ہوتی۔ اریبہ کے گھوم کر دیکھنے سے پہلے وہ گھوم کر اس کے سامنے آ گئی تو اریبہ جیسے اچھل پڑی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، دردانہ تم؟ دردانہ سیاہ برقع میں ملبوس تھی۔ وہ سیاہ نقاب میں سے اس کے سرخ و سفید چہرے کی رنگت پھوٹ رہی تھی۔ وہ نقاب الٹ کر حیرت سے بولی، تم نے خوب پہچانا۔ چاند؟ چاند ہوتا ہے، وہ لاکھ بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے چاند کو؟ کیا میں اپنے چاند کو پہچان نہیں سکتی؟ اریبہ کا دل اندر سے بجھا ہوا تھا، پھر بھی اس کے لہجے میں شوخی عود آئی۔ مگر یہ بنگال کا چاند بس ٹاپ، اور پھر ان بادلوں میں کیسے؟ میں نے شاید زندگی میں پہلی بار تمہیں برقع میں دیکھا۔ کیوں؟ دردانہ نے پوچھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار آج ہی برقع پہنا ہے۔ مگر میرے یار، تو نے اس میں مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں گوری تو ہوں نہیں کہ تمہاری طرح میرا حسن بھی نقاب سے چھلک پڑے۔ اگر تو 7 پردوں میں بھی چھپ جائے نا، میں تب بھی تجھے پہچان لوں۔ تو میری جان وفا رہی ہے۔ اس نے توقف کر کے اریبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تو تیری نقاب اڑی اڑی جا رہی تھی، اور چہرہ جو عریاں ہو رہا تھا، بس اس نے انکشاف کر دیا کہ تو میرا برسوں سے بچھڑا ہوا یار ہے۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ اریبہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ رہی تھی کہ تم نظر آ گئی۔ مگر یہ تم سویرے سویرے یہاں کیسے؟ اریبہ کے چہرے پر یکا یک زردی سی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں حزن و ملال چھانکنے لگا تو وہ دردانہ گھبرا گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ بس خیریت ہی نہیں ہے میری جان۔ دردانہ کی اپنائیت بھرے لہجے کو سن کر اس کا دل بھر آیا اور آنکھیں غمناک ہو گئیں۔ دردانہ اس کی ہم جماعت رہ چکی تھی، اس کی عزیزت جان سہیلی تھی۔ دردانہ کی دوستی اور محبت پر اسے ہمیشہ ناز رہا تھا۔ دردانہ کی محبت کا جو چراغ اس کے دل میں جلا تھا وہ جلتا ہی رہا تھا۔ مگر جب دردانہ کی شادی ہو گئی تو دردانہ اس سے جیسے چھین لی گئی تھی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کی دوستی سسرال میں جا کر دفن ہو جاتی ہے۔ دردانہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دردانہ شادی کے بعد ایران چلی گئی تھی۔ اس کی دردانہ سے 2-3 مہینے خط و کتابت ہوتی رہی تھی، پھر دردانہ کی طرف سے خط اور خطوں کے جوابات آنا بند ہو گئے تھے۔ آج 8 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد اچانک سر راہ ملاقات ہو گئی تھی۔ دردانہ اس کو اپنے گھر لے گئی۔ اسے دردانہ کا گھر بہت پسند آیا۔ بڑے سلیقے کا گھر تھا۔ دردانہ بچپن سے ہی بڑی نفاست پسند تھی۔ دردانہ کا شوہر صدیق بیوی کے انتظار میں تھا کہ وہ گھر آئے تو وہ دفتر جائے۔ دردانہ گھر میں داخل ہوتے ہی اریبہ سے رسمی علائق سلائق اور بات چیت کر کے اپنی کار میں دفتر چلا گیا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ اسے دردانہ کا شوہر صدیق پسند آیا تھا۔ وہ بڑا نرم مزاج انسان تھا۔ دردانہ نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اریبہ کو نشستگاہ میں اخبار کے پاس بٹھانا چاہا تاکہ وہ ناشتہ تیار کر کے پھر اریبہ کے پاس بیٹھ کر لمبی باتیں کرے۔ دردانہ، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ 2۔ دردانہ نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہا۔ صرف 2؟ حیرت سے سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر تم تو کہتی تھی کہ پوری ایک کرکٹ ٹیم تیار کروں گی اور اس کی کپتان بن جاؤں گی، اب کیا ہوا؟ اریبہ توقف کر کے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ بدمعاش کہیں کی۔ دردانہ نے اس کی پشت پر 1-2 ہتھڑ جمایا اور کہا، آج کل کے بچے خدا کی پناہ، میرے یہ دونوں بچے پورے 11 عدد بچوں پر بھاری ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ پھر اس نے توقف کر کے ایک سرد آہ بھری تو اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ایک بات سچ سچ بتانا،
झूठ नहीं बोलना। अभी तुमने क्या कहा था? मैं बड़ी पुरकशिश हो गई हूँ। क्या ये सच था या मजाक? इसमें मजाक की क्या बात है? तुम आज भी जवान और बहुत हसीन नजर आती हो। सिद्दीक दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर आज मुझ में कीड़े निकाल रहा है। क्या कोई औरत तुमसे भी ज्यादा हसीन हो सकती है? किसी बेशर्म औरत ने जाल फेंका होगा। क्या भाईजान को जरा सा भी एहसास नहीं? अच्छा, अब तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? फिर अरीबा ने पूरी कहानी उसको सुना दी। अपनी कहानी ख़त्म की। जब इसने अपनी कहानी ख़त्म की तो दुर्दाना बोली, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मर्द ज़ात बड़ी कमीनी है। वो हमारी नर्म दिली और मोहब्बतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे खबीस शोहरों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि सारी ज़िंदगी याद रखें। अरीबा ने चौंक कर हैरान नजरों से दुर्दाना को देखा। इसकी आंखों में जैसे चिंगारियां भड़क रही थीं।